سامنے یعنی صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو صحابہ کرام افسوس کا ہاتھ ملنے لگے، کفے افسوس ملنے لگے کہ یا رسول اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمر عطا کی تھی، 1000 عمر عطا کی تھی، تو انہوں نے 1000 سال تک عبادت کی، اللہ کو انہوں نے راضی کیا۔ ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے، ہماری تو چھوٹی چھوٹی کم عمریں ہیں، ہم اللہ کی اس طرح سے عبادت کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر آپ پر شفقت فرماتے ہوئے لیلۃ القدر، جس کو شب قدر کہتے ہیں، شب قدر نازل فرمائی اور کہا کہ میرے محبوب آپ کا امتی، آپ کا نام لیوا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس رات میں، صرف ایک رات میں یعنی شب قدر میں اگر عبادت کر لے تو میں نے جن کو 1000 سال کی عمریں عطا کی ہیں ان کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات میں آپ کی امت کا عبادت کرنا ایک طرف۔ تو اس رات رات آنے والی ہے قریب، کون سی رات؟ جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن کریم اس کو لیلۃ القدر کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے سننے والوں تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ 1000 مہینے کا اشارہ اسی طرف ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت شمعون ان کو 1000 سال کی عمر ملی، 1000 سال تک انہوں نے خدا کی عبادت کی تو اللہ نے ان کو اجر و ثواب عطا فرمایا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ 1000 سال کی عمر عطا نہیں کی ہے، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات ایسی عطا کی ہے کہ اگر اس ایک رات میں خلوص دل کے ساتھ ہم اور آپ عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیں، تو 1000 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ اس رات میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر شب قدر جو ہے اس رات میں، اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے جو اس رات میں نازل ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا جس بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مصروف رہتے ہیں، ان بندوں کے لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان بندوں سے جو اس رات میں خدا کی عبادت میں یا خدا کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ذکر کرنے والوں سے، خدا کی عبادت کرنے والوں سے ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کب تک ہے یہ؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا تنزل الملائکۃ والروح، یہ فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اس میں سلامتی بھی اترتی ہے۔ فیہا بإذن رب من کل امر سلام، اور فرشتے اس میں ہر وہ معاملہ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں کہ جن کی ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ یعنی فرشتوں کو اس رات میں ایک تو شب قدر کے بارے میں بھی آیا ہے اور اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ اس رات میں فرشتوں کو یہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے، وہ فہرست اور وہ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اس رات میں یعنی اس آنے والے سال میں، اس رات کے بعد آنے والے پورے سال میں کتنے لوگ مریں گے۔
کتنوں کی پیدائش ہوگی، کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، کتنوں کو کتنا رزق دیا جائے گا، کتنے کا رزق گھٹایا جائے گا، کتنوں کا رزق بڑھایا جائے گا، وہ سب اس رات میں فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لسٹ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، یا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اب یہ فجر کیا چیز ہے؟ میں نے اس سے پہلے وضاحت کی تھی، اسی کو صبح صادق بھی کہتے ہیں اور اسی کو فجر کا وقت بھی کہتے ہیں، یعنی جب تہجد کی وقت کا نماز اور عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق، دوسرے لفظ میں اس کو کہتے ہیں فجر کا وقت ہو جانا۔ تو جب تہجد کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ تہجد اور سحری کے وقت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن سحری کا وقت جو ہوتا ہے پہلے ختم ہو جاتا ہے، 5-7 منٹ کا فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں، اور سحری کا فجر نماز تہجد کا وقت تھوڑا بعد میں ختم ہوتا ہے، تہجد کا وقت تھوڑا پہلے ختم ہوتا ہے اور سحری کا وقت تھوڑا بعد میں ختم ہوتا ہے۔ تو اسی کو جب سحری کا اور تہجد کا وقت ختم ہو کر جو فجر شروع ہونے والے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تک فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور بندوں کو، ان بندوں کو جو اس رات میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے مصروف رہتے ہیں یا ذکر و قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے۔ تو اس رات کی زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قدر کریں اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اچھا، اس رات، یہ رات ہے کب؟ بہت سے ہمارے ماحول میں یہی مشہور ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رمضان کی رات، یعنی 26 کا دن گزر کر جو 27 کی شان رات آتی ہے، اس رات میں شب قدر، یہ مشہور روایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اور یہ رات علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ طاق راتوں میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر 21، 25، 27 یا 29، ان راتوں 19 اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ صرف اسی رات کے اوپر نربھر نہ ہو جائے کہ بس صرف اسی رات میں عبادت کرنی ہے، باقی چھٹی۔ جیسے بہت سارے ہمارے ماحول میں ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا، اللہ توفیق دے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سر میں ٹوپی لگا لیا، کرتا پاجامہ پہن لیا، چاہے بیڑی بھی پئیں، سگریٹ بھی پئیں، پان بھی کھائیں، سب کچھ کریں، بس دنیا والوں کو دکھ دینا چاہیے، تو یہ دکھاوے کے لیے ہے۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے، باطن کا حال کیا ہے، ظاہر کا حال کیا ہے، گھر میں تم کیا کرتے ہو، مسجد میں آ کر تم کیا کرتے ہو، تمہاری زبان پر کیا ہے، نیتوں میں کیا ہے، خیالات میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کو پا کر کچھ لوگ، کچھ شب برات کو پا کر، کچھ لوگ شب قدر کو پا کر یہ سوچتے ہیں، ان کی ذہنیت، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے بس اس رات میں پوری رات عبادت کر لو، پوری رات عبادت بھی کام کرتے ہیں۔ میں تو سال سے دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے، سب کو، عام سب کو، تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ پوری رات نہ صحیح تھوڑی دیر ہی عبادت کرو، لیکن خلوص چاہیے۔ بہت سو نے کیا کر لیا، چائے کی دکان لگا لی، اس کے لیے بھائی یہ رات میں جو لوگ جگیں گے ان کے لیے، اب بیچارے وہ چائے پینے میں لگے ہوئے، اب کلفیوں کا دور اور ٹھنڈے مشروبات کا دور اور کیا کہتے ہیں شربتوں کا دور، اب تو کھیر کا اور اضافہ ہو گیا، کھیر بھی بانٹنے لگے ہیں۔ یہ عبادت کرنے کا موقع ہے تو کھیر کھلا رہے ہیں، عبادت کرنے کا موقع ہے تو شربت پلا رہے ہیں، رات بھر عبادت خدا کی بارگاہ میں لو لگانے کی رات ہے تو جناب طرح طرح کی چیزیں کھلانے میں مصروف ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی چوراہوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسجد میں لیٹا ہوا ہے۔ رات ہے عبادت کرنے کی اور اپنی اپنی حرکتوں میں مصروف ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے میرے بھائی؟ تو اس رات کی قدر کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے آئے ہو، اگر تم نے چند منٹ، اور میں نے عرض کر دیا پہلے بھی کہ پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت ہے، کرو تو اچھی بات ہے،
اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو جائیے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پر 5 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد اٹھ جائیے، طبیعت فریش ہو جائے گی، وضو کیجیے، وضو کرنے کے بعد نماز تہجد 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک دو رکعت کر کے پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ نوافل کا اہتمام کیجیے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، تسبیح پڑھیے، درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، کلمہ طیبہ پڑھیے۔ یہ سب ذکر و اذکار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، پوری رات انشاءاللہ اسی طرح سے گزر جائے گی۔ زیادہ نہیں کر پاتے تو اتنا کیجیے۔ اب پوری رات آپ جگہ، کوئی ہوٹلوں پر، کوئی چوراہوں پر، کوئی چبوتریوں پر، کوئی چائے میں، کوئی کھیر کھانے میں، کوئی شربت پینے میں، یہ تو صرف جاگنا ہوا۔ اور یہ رات جاگنے کی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جاگو، یہ جاگنے کی رات ہے۔ جاگنے کی رات سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کھیر پوری اور جناب شربت اور دنیا کی چیزیں کھانے میں جاگو۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے جاگو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاگو، تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے جاگو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جاگو، ذکر و اذکار کرتے ہوئے جاگو۔ جاگنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو، سب کو اس رات کی قدر کرنے اور عبادت و ریاضت میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہ کر اس رات کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں، آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے فیضان سے بھی ہم سب کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، وہ بھی گزر گیا۔ یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے اوپر موقوف ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ جہنم سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ جہنم سے آزاد کرنے کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کی فرما برداری کرنے کے بعد ان کو راضی کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔